رزق کے لیے پریشان ہے نا بندہ آج کل. اب آپ کو ایسے انمول تحفے اس لیے دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا اپنے اندر پیدا فرمائیں طلب. رزق کے لیے اس سے بہترین آیت کوئی نہیں ہے، اور یہ ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خزانہ عطا فرما دیں. ایک ہوتا ہے کہ 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے. جو بندہ اس کو صحیح طرح سے پڑھنے والا بن جائے، جو میں طریقہ بتا رہا ہوں، پھر مداومت کرے، اللہ تعالیٰ اسے خزانے عطا فرمائے گا. اور میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں. ایک بندہ میرے پاس آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، یہ 14 سال پرانی بات ہے، وہ آیا میرے پاس، کہتا ہے ہر کام میں تباہ ہو چکا ہوں، ہر کام میں ہلاک ہو چکا ہوں، زیرو زیرو زیرو، ہر کام شروع کرتا ہوں زوال چلا جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں. آج وہ بندہ خالی پنڈی میں میرا خیال ہے کوئی 10 ارب روپے کا مالک ہے، باقی اس کے ملکوں میں چھوڑ دیں. اور وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ جو آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا، میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے خزانہ نکل آیا وہاں سے. یہ ایک تو ہے کس سے باتیں، ایک ہے پریکٹیکلی. اور اچھا لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں؟ اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس بھی خزانے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے خزانے، جو پڑھتا ہے اس کو خزانہ ملتا ہے. ایک بندہ حسد کرے گا اس کو خزانہ کبھی نہیں ملے گا، بغض رکھے گا کبھی خزانہ. آپ یقین قرآن پہ رکھیں، آپ کو خزانہ. میں نے ایسے 8-10 بندے میرے پاس ہیں سامنے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت خزانہ دیا ہے اور نکالا ہے. چھوٹی سی دکان ہے، وہاں سے خزانہ نکل آیا. پلاٹ ہے چھوٹا سا، وہاں سے خزانہ نکل آیا. چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اس میں خزانہ نکل آیا. لیکن یاد رکھیے گا، تنخواہ والے نوکری کرنے والوں کو کم خزانہ ملتا ہے، اصل خزانہ تجارت کرنے والے کو ملتا ہے. لیکن نوکری والے کو برکت ہو جاتی ہے، اس میں اللہ اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں. لیکن زیادہ خزانے کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے. کیوں کہ ہمارے ٹاپ 10 کے جو صحابہ ہیں، 10 مبشرہ، وہ 10 کے 10 تاجر ہیں، اور ہمارے خلفائے راشدین 4 کے 4 تاجر ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکری زندگی میں کبھی نہیں کی، آپ نے ہمیشہ تجارت کی ہے.